لاہور کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ یہ شہر مغل عمارات کا ایک بڑا تاریخی ورثہ رکھتا ہے۔ اس میں شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، شالیمار باغ اور متعدد مقابر شامل ہیں۔ لاہور شہر سے باہر مغلوں کے شاہی ذوق کی عکاسی کرنے والی ایک جگہ اور بھی ہے جسے اس حوالے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے دریائے راوی کے کنارے وہ مقام جسے مغلیہ دور میں دریا پار کر کے کشمیر یا کابل جانے یا قریبی شیخو پورہ میں ہرن کی شکار گاہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کسی زمانے میں یہ شاہدرہ سایہ دار گھنے درختوں اور سرسبز روشوں والا باغ تھا جہاں شاہی گھوڑے، ہاتھی دکھائی دیتے تھے اور شاہی خاندان کے افراد سیر کیا کرتے تھے۔ البتہ اب یہاں صرف 3 مقابر باقی ہیں جن میں سے 2 مقبرے مغل بادشاہ نور الدین جہانگیر اور آصف جاہ کے ہیں۔ پہلوئے شاہ میں تیسرا مقبرہ وہ ہے۔ اداس فضاؤں میں اس ویران اور خاموش مرتکب مدفون ہستی جسے سحر لدھیانوی نے دختر جمہور قرار دیا، کوئی بے بس و لاچار خاتون نہیں ہے بلکہ سلطنت مغلیہ کی اپنے وقت کی طاقتور ترین خاتون تھی جس نے اپنی ذہانت اور ذکاوت سے مغل سلطنت پر کئی عشرے حکومت کی۔ اس خاتون کی طاقت و اختیارات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ یہ واحد خاتون تھی جن کے نام کا سکہ مغلیہ دور میں جاری ہوا اور شاہی مہر پر جن کا نام کنندہ ہوا۔ یہ ملکہ ہندوستان نور جہاں کا مقبرہ ہے جس کے بارے میں ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ ایرانی شہزادی بادشاہ جہانگیر پر بے پناہ اثر انداز رہی یہاں تک کہ جہانگیر کے ساتھ اس کا نام سکوں پر جاری ہوا۔ بیشتر عہد جہانگیری میں اصل حکومت ملکہ نور جہاں کی رہی۔ اس نے جہانگیر کے دل پر تو نہیں بلکہ اصل و تخت و تاج پر بھی حکومت کی۔ قندھار میں پیدا ہونے والی ایرانی اور نسل مہر النساء جسے شہنشاہ جہانگیر نے شادی کے بعد نور محل اور پھر نور جہاں کا خطاب دیا، ملکہ ہندوستان بنی اور مغل سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ لاہور ہی وہ شہر ہے جہاں مہر النساء اور جہانگیر کی شادی ہوئی۔ یہی ملکہ نے اپنے شوہر کا مقبرہ تعمیر کروایا، قریبی باغات بنوائے، قلعہ لاہور میں اضافے کیے، زنانہ کوارٹر پر تعمیر کروایا۔ نور جہاں دور مغلیہ کی واحد ملکہ تھی جس نے اپنی بیشتر زندگی لاہور میں گزاری جبکہ باقی تمام تر مغل سلطنت آگرہ اور دہلی میں مقیم رہے۔ مہر النساء کے دادا ایرانی شاہ کے دربار میں ملازم تھے جب کہ اس کے والد غیاث بیگ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور شاہی دربار میں ملازمت اختیار کی۔ یہاں میں مہر النساء کی شادی ترک النسل علی قلی بیگ سے انجام ہوئی جسے بعد ازاں شیر افگن کا خطاب دے کر بنگال میں جاگیردار تعینات کیا گیا۔ گورنر بنگال اور جہانگیر کے رضاعی بھائی قطب الدین کو ایک تنازع میں شیر افگن کے ہاتھوں قتل ہوئے جس کے نتیجے میں گورنر کے محافظوں نے شیر افگن کو ہلاک کر دیا۔ مہر النساء اور اس کی بیٹی کو آگرہ کے شاہی حرم میں بھجوا دیا گیا جہاں وہ مغل شہنشاہ اکبر کی بیوہ رقیہ سلطان بیگم جو مرزا ہندال کی بیٹی تھی کی خدمت پر مامور ہوئی۔ یہی نوروز کے تہوار پر مہر النساء کا سامنا بادشاہ جہانگیر سے ہوا اور بادشاہ نے اس 35 سالہ حسین ذہین بیوہ سے شادی کر لی جو مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ جہانگیر کو ملکہ نور جہاں پر اس قدر بھروسہ ہو گیا کہ حکومتی معاملات میں اس سے مشورہ لینے لگے جو سیاست، معیشت، ثقافت اور انتظام میں مہارت رکھتی تھی۔ وہ جہانگیر کی 20ویں مگر سب سے محبوب اور پسندیدہ بیوی تھی۔ وہ غیر معمولی قابلیت، ذہانت اور حوصلے کے ساتھ سیاسی اختیارات کو استعمال کرتی تھی۔ اختیارات حاصل کرنے کے بعد اس نے ایران کے ذہین سپاہی، علماء اور شعراء ہندوستان بلائے جنہوں نے انتظامیہ اور مغل سلطنت کی ثقافتی زندگی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہی کے باعث ملکہ کا دربار میں اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا۔ ملکہ نور جہاں کے والد غیاث بیگ اور بھائی عبد الحسن آصف خان کو دربار میں اہم عہدے دیے گئے جنہیں بدترتیب اعتماد دوللہ اور آصف جاہ کے خطابات سے نوازا گیا۔ نور جہاں کا خاندان اس دور کا طاقتور ترین خاندان تھا۔ اعتماد دوللہ جہانگیر کا وزیر اعظم اور آرمی چیف بنا۔ آصف جاہ کو دربار میں اس وقت زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہوا جب ملکہ نے اپنی بھانجی ارجمند بانو بیگم ممتاز محل کی شادی اپنے سوتیلے بیٹے خرم سے کروا دی۔ بعد ازاں ملکہ نور جہاں نے اپنے پہلے شوہر کی بیٹی جس کا نام لاڈلی بیگم تھا کی شادی جہانگیر کے چوتھے بیٹے شہریار سے کروا دی۔ یوں مستقبل میں دونوں شہزادوں خرم اور شہریار میں جو بھی شہنشاہ ہند بنتا ملکہ نور جہاں کو مزید اگلی ایک نسل تک طاقتور اختیارات حاصل رہتے۔ شہنشاہ جہانگیر کے بڑے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی تو بادشاہ نے اسے اندھا کروا دیا۔ خسرو کی مدد کرنے کے جرم میں مہر النساء کا ایک بھائی کو بھی اپنی جان گنوانی پڑی۔ جہانگیر کا دوسرا بیٹا پرویز مے نوشی کا عادی تھا۔ جہانگیر کی ناسازی طبیعت بڑھاپے کے باعث ہندوستان پر عملاً مرزا غیاث، نور جہاں، آصف جاہ اور شہزادہ خرم
خرم کی حکومت تھی۔ شہنشاہ جہانگیر تمام حکومتی اور محلاتی معاملات میں ملکہ نور جہاں پر بھروسہ کرتا تھا۔ ملکہ دربار میں بادشاہ کے ساتھ موجود رہتی اور اسے جہانگیر کی طرف سے فیصلہ کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ شہزادہ خرم کی منمانی کی عادات کے باعث ملکہ اپنے داماد شہریار کو شہزادہ خرم پر فوقیت دینے لگی، جس پر خرم ملکہ سے برافروختہ ہو گیا۔ خرم کی ملکہ کے احکامات ماننے سے انکار پر ہی قندھار سے وہ ہاتھ دھونے پڑے کہ اس نے نور جہاں کے احکامات کے برعکس قندھار جانے سے انکار کر دیا تھا۔ خرم کو شبہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں شہریار کو ولی عہد بنا دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں مارا جائے۔ اسی کے باعث شہزادہ خرم نے جنگ لڑنے اور قندھار جانے کی بجائے باپ کے خلاف بغاوت کر دی اور قندھار پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس بغاوت کے وقت جہانگیر کشمیر کے راستے میں تھا کہ شہزادہ خرم نے اسے گرفتار کروا لیا۔ ملکہ نور جہاں نے مداخلت کی اور مذاکرات کے ذریعے جہانگیر کو رہا کروایا۔ اس کشمکش میں فتح خرم کی ہوئی، جسے بغاوت میں مغل افواج کے جرنیل محبت خان نے بھی مدد دی تھی، جو ایک عورت یعنی ملکہ نور جہاں کے اقتدار اور درباری سیاست سے متنفر تھا۔ اس واقعہ کے بعد جہانگیر ایک برس ہی زندہ رہا اور کشمیر سے واپسی پر راستے میں وفات پائی۔ جہانگیر کو لاہور میں ملکہ نور جہاں کے ملکیتی وسیع اور عز باغ دل کشا میں دفن کیا گیا۔ شہنشاہ کی وفات کے بعد شہریار اپنی سوتیلی والدہ اور ساس ملکہ نور جہاں کی مدد سے تخت کے سفر یعنی تجارت کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ تجارتی تعلقات سے مغل سلطنت کی دولت و آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اپنی گوشہ نشینی کے دور میں بھی ملکہ نور جہاں فلاحی کاموں اور خواتین کی تعلیم اور دیگر معاملات میں دلچسپی لیتی اور یتیم لڑکیوں کو زمینیں اور جہیز عطا کرتی رہیں۔ شہریار کی بیوہ اور ملکہ کی واحد اولاد لاڈلی بیگم اس گوشہ نشینی میں ملکہ نور جہاں کے ساتھ رہتی تھی۔ ملکہ نے یہ وقت اپنے والد اور شوہر کے مقابر بنواتے ہوئے گزارا۔ ملکہ نور جہاں نے 68 سال کی عمر میں شہنشاہ جہانگیر کے دنیا سے گزر جانے کے 16 برس بعد گوشہ نشینی اور تنہائی کے عالم میں وفات پائی اور اپنے تعمیر کروائے گئے مقبرے میں دفن ہوئی۔ ملکہ کی واحد اولاد لاڈلی بیگم کی قبر بھی ان کے پہلو میں ہے۔ ملکہ یہ مقبرہ کئی بار اجڑا۔ 18ویں صدی میں رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گولڈن ٹیمپل کی تعمیر کے لیے نور جہاں اور جہانگیر کے مقبروں سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر لے گئے۔ بعد ازاں انگریزوں نے مقبرے کے باغ سے ریلوے لائن گزار دی اور 19ویں صدی میں اس مقبرے کے حصوں کو کوئلے کے گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت کے باعث اب اس مقبرے کا قیمتی پتھر مخدوش و بوسیدہ حالت میں ہے۔